میرے بھی کپڑے میں آپ کو نہیں دوں گا، تو میرے بہت عزیز ہے، اس طرح کے محبت ہے۔ اچھا اب دو باتیں میں آپ کو بتاؤں، ایک سنی ہے اور ایک دیوبندی ہے۔ اگر سنی کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ سے عشق کرتا ہوں، تو دیوبندی کہتا ہے کہ تو عشق نہیں کرتا، ڈھونگ کرتا ہے۔ سوال صحیح ہے؟ سنی کہہ دے کہ میں مصطفیٰ سے عشق کرتا ہوں، تو دیوبندی کہے کہ تو مصطفیٰ سے عشق نہیں کرتا، ڈھونگ کرتا ہے۔ اچھا میرا جواب کیا ہے آپ سنیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اے دیوبندی، تجھے عشق ہو خدا کرے، تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر تجھے اس سے کوئی جدا کرے، پھر تجھے اس سے کوئی جدا کرے، پھر تو ان کے نام کا مالا جپا کرے، پھر تو ان کو تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تب میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے۔ تب میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے، کیونکہ جس کے دل میں مصطفیٰ کا عشق بس گیا ہونا وہ زمانے میں کامیاب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اب ذہن رکھیے آپ میری طرف، میرے آقا نے فرمایا شیشے سے محبت کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، ناجائز محبت کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، پیسے سے محبت کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، مکان بنانے میں لگو گے گمراہ ہو جاؤ گے، گاڑیاں خریدنے میں لگو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیکن اے میرے پیاری امتی سنو سنو، اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے، اگر تمہیں زمانے میں اعلیٰ ہونا ہے، اگر تمہیں دنیا اور آخرت میں سربراہ ہونا ہے، تو سن لو میری محبت سب سے زیادہ اپنے سینے میں رکھو، اس طریقے سے رکھو کہ میری محبت کے سامنے اگر ماں کی محبت آئے قربان کر دو، میری محبت کے سامنے اگر باپ کی محبت آئے قربان کر دو، اگر میری محبت کے سامنے بیوی کی محبت آئے قربان کر دو، اگر میری محبت کے سامنے دولت آئے قربان کر دو، اگر میری محبت کے سامنے پیسہ آئے قربان کر دو، اگر میری محبت کے سامنے مکان آئے قربان کر دو، اگر میری محبت کے سامنے دکان آئے قربان کر دو، جتنے بھی چیزیں آئے سب کے سب کو قربان کر دو اور دنیا سے تنہا میری محبت لے کر آ جاؤ، میں تمہیں جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہ میرے سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے، اور جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ، ارے مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں، مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ اگر مصطفیٰ سے عشق ہو جائے پھر بیڑا پار ہو جائے۔ لیکن میں آپ کے کمیوں کو آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، بالخصوص مردوں نے تو بہت تقریریں سنی ہے، ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ان پہ کچھ بولنا ضروری سمجھتا ہوں، لیکن میں بولتا ہوں، آتا ہوں موضوع کی طرف۔ مصطفیٰ سے عشق اعلیٰ ہونا چاہیے، بھونگ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں صرف کہنے کے لیے مسلمان نہ بنیے، جہاں دل میں مصطفیٰ کا عشق ہے، کیونکہ یہ چہرہ لے کر ہمیں حضور کے سامنے جانا ہے۔ اچھا آپ یہ جانتے ہیں یہ 11ویں شریف کا مہینہ، غوث اعظم کا مہینہ، آپ کو ماہ ربیع الغوث کی مبارکباد میری طرف سے، لیکن غوث اعظم جب ایک دفعہ مصطفیٰ کے روضے پہ حاضری دیتے ہیں تو آپ اپنے چہرہ کو مصطفیٰ کے روضے کی طرف نہیں کرتے ہیں۔ ان کے ماننے والوں نے کہا کہ حضور آپ تو نبی کے نواسے ہیں، پھر اپنا چہرہ کیوں گھما لیا، ان کے سامنے جاتے کیوں نہیں ہے؟ تو سرکار غوث نے کہا تھا کہ میں اپنا چہرہ اس لیے گھما لیا ہوں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ آقا کو اپنا چہرہ کیسے دکھاؤ۔ سوچ مسلمان، اگر اپنے وقت کا ولی غوث یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آقا کو چہرہ کیسے دکھاؤں، تو ہم کیسے آقا کو چہرہ دکھائیں گے؟ ہم تو گنہگار ہیں۔ آج مسلم معاشرے میں دیکھے، اگر کوئی مسلمان اتنا جھوٹا اتنا زانی ہو گیا ہے کہ آج جھوٹ مسلمان بول رہا ہے، آج غیبت مسلمان کر رہا ہے، آج برائی مسلمان کر رہا ہے، آج شراب مسلمان پی رہا ہے، آج زنا مسلمان کر رہا ہے۔ مسلمانوں کے اندر شریعت کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے، صرف کھوکھلے دعوے رہ گئے کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، مصطفیٰ سے سچی محبت کرو، اپنے کردار کو بدل ڈالو، اپنے اعمال کو بدل ڈالو، اپنے چلنے کو بدل ڈالو، اپنے دیکھنے کو بدل ڈالو، اپنے آپ کو بدل ڈالو۔ تو جب آپ دنیا سے مر جاؤ گے، تو جب دنیا سے جاؤ گے تو دیکھ کر دنیا والے کہیں گے کہ یہ جانے والا کوئی اور نہیں ہے، مصطفیٰ سے محبت کرنے والا جا رہا ہے، مصطفیٰ کا عاشق جا رہا ہے، مصطفیٰ پہ جانثار ہونے والا جا رہا ہے۔ جب آپ قبر میں جائیں گے تو
فرشتے دیکھ کر کہیں گے یہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے، نبی کا وفادار آ رہا ہے، نبی سے محبت کرنے والا آ رہا ہے۔ کب تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، ارے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، کفن میلا نہیں ہوتا کہ نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن مصطفیٰ کے شریعت میں آج آ گئی، تمہاری گردن کو کاٹ دیں گے اور تمہارے سینے پہ عظمت اسلام کی پرچم کو لہرا کر اسلام کا جھنڈا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، ایسی محبت کرو، کھوکھلی محبت مت کرو۔ ایک بات کہہ کر محبت کی طرف سے گفتگو کو پھیرتا ہوں، پھر عورتوں کے بارے میں کچھ کہتا ہوں، پھر انشاءاللہ گفتگو ختم ہوگی۔ ابھی سنیں آپ، حضرت پیر جماعت علی شاہ فرماتے ہیں کہ میرے زمانے میں ایک ہندوؤں کا بہت بڑا محفل ہوا، جس میں ایک ہندو تقریر کر رہا تھا اور اس نے حضور کی شان میں ایک کمزور سا جملہ کہا، گستاخانہ جملہ۔ اس محفل میں ایک سادھو بیٹھے تھے، سادھو جن کے ہاتھ میں کئی رنگ والی ڈنڈی ہوتی ہے اور ایک پین ہوتا ہے۔ جیسے اس شخص نے نبی کے شان میں گستاخی کی، وہ سادھو وہاں سے اٹھا اور محفل کے پیچھے آیا اور آنے کے بعد وہ بیان کر رہا تو اس کے سر پہ ایک لاٹھی کھینچ کے مارا کہ اس شخص کی جان نکل گئی۔ اچھا، جب جان نکل گئی تو وہ قوم آج بھی بڑی زبردست ہے، اس وقت بھی بڑی زبردست، ان کے پاس طاقت تھی۔ اس سادھو کو قید خانے میں لے جا کر قید کر دیا، ان کو گھیر دیا گیا۔ اب میرے جملے کو غور سے سنیں تو پیر جماعت علی شاہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ ایک سادھو نے کسی کو مارا ہے جو نبی کے شان میں گستاخی کیا ہے، تو پیر جماعت علی شاہ قید خانے میں اس سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ جب ملنے گئے تو پیر جماعت علی شاہ کو جب وہ سادھو نے دیکھا تو کہا، ارے واہ، تیرے چہرے پہ تو داڑھی بھی نہیں ہے، تیرا چہرہ اسلامی بھی نہیں ہے، تو پاک بھی نہیں ہے، تو مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن کام جو تو نے کیا ہے وہ بڑا اچھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان کام اللہ۔ جو تو نے کیا ہے وہ بڑا اچھا تھا۔ تو اس سادھو نے کہا کہ حضور آپ سے بات کیسے کروں مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہے، وضو کیسے کیا جاتا ہے مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہے، لیکن حضور میں گستاخ تو نہیں ہوں، میں غدار رسول تو نہیں ہوں، میں مصطفیٰ کا وفادار ہوں، میں مصطفیٰ سے محبت کرنے والا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایسی محبت کرو، در در کے مت جیا کرو سنی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی باقی رہے گی نہ داستان ہوئے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے عزیزوں، اب آپ دیکھیں مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، کتنا پیارا گھرانہ ہے، کتنا نورانی گھرانہ ہے۔ آپ دیکھ کر یہ چلتے چلاتے ایک ناصری بھوجپوری پڑھ کے جاؤں گا، آپ دیکھ کر تقریر سنیں آپ پہ۔ مصطفیٰ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا جو ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی تھی، اچھا یہ ان کا معاملہ ہے، لیکن آؤ میں پردوں کے حوالے سے کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ زمانے میں پردھان کے پاس کوئی ایسا واقعہ آئے کہ شوہر کہے کہ میری بیوی کے سر پہ آج دوپٹہ نہیں تھا، میں اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اگر ہر شوہر یہ کہے، اچھا آپ دیکھیں کہ اگر گھر کے لوگ اپنے گھر کی عورتوں کو نہیں سنبھالیں گے تو باہر والا تو سنبھال نہیں سکتا۔ باہر والا کے لیے گھر میں گھسنا نو انٹری ہے، اگر باہر والا اندر گھسے گا تو پٹے گا، باہر والا نہیں جا سکتا ہے، جائے گا تو کون جائے گا؟ اندر والا جائے گا، اس کا بھائی، اس کا شوہر، اس کے بیٹے، وہی نہ جائیں گے اندر، باہر والے نہیں جائیں گے۔ اچھا مرد حضرات اگر اپنے بیوی سے کہہ دے کہ ایسا ہے کہ کل مولانا آفتاب عالم غیاثی مظفر پور سے آئے تھے
انہوں نے کہا تھا کہ جتنی عورتیں ہیں سب کو نماز پڑھنے کے لیے کہے تھے، تو ایسا کرو تم سب نماز پڑھنے کل سے اسٹارٹ ہو جاؤ، مصلی بچھاؤ۔ اگر آپ کی بیوی نے کہہ دیا کہ مولانا صاحب صرف عورتوں کو بولے تھے، آپ کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں بولے تھے، کیا جواب دیں؟ اب تو پھنسے آپ، کیونکہ جس کے اندر کمی ہوگی دوسرے کو بول ہی نہیں سکتا ہے۔ ان کو سمجھانے کے لیے پہلے اپنی کمی دور کرنی پڑے گی، تو اپنی کمی دور کرنے کے لیے آپ کو پہلے خود نمازی بننا پڑے گا۔ اچھا ایک بات اور، معاشرے کے اندر جن کے پاس تعلیم نہیں ہے یہ بھی بڑا نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ ایک حضرت تقریر کر رہے تھے اور ایک نوجوان ایک محفل میں گیا، انہوں نے کہا کہ سلام کرنا سرکار کی سنت ہے، اور سلام چھوٹا بڑے کو، بڑا چھوٹے کو، اور شوہر بیوی کو بھی کر سکتا ہے۔ اچھا کتنے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں خالی ہماری بیوی ہم کو سلام کرے گی، ہم اپنے بیوی کو سلام نہیں کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہے نا، مرد بیوی کو سلام کر سکتے ہیں نا؟ جی بولیے نا، کر سکتے ہیں نا؟ جی۔ تو وہ نوجوان سوچا کہ حضرت نے تو کہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو سلام کروں گا، تو چلو عید کا دن ہے، موقع بڑھیا چانس ہے، آج بیوی کو سلام کرتا ہوں۔ اچھا آپ سنیں، جیسے وہ نوجوان تیار ہوا، خوشبو لگایا، نئے کپڑے پہنا، بیوی بیچاری پڑھی لکھی نہیں ہے، جاہل ہے، بات یاد ہے، بیوی کیا ہے؟ جاہل ہے، ان کو معلوم نہیں ہے۔ اب یہ سرما عطر لگا کے گمچھا لگایا کاندھے میں اور کہا سنو بیگم صاحبہ میں عید کی نماز کے لیے جا رہا ہوں، السلام علیکم۔ بیوی نے کہا پگلا ہے، کہا رہے ہم نے تم کو سلام کریں گے، تم مجھے کیوں سلام کریں؟ اگر بیوی کو معلوم ہوتا کہ نہیں، اگر بیوی کو معلوم ہوتا کہ نہیں سلام کرنا میرے سرکار کی سنت ہے اور شوہر بھی بیوی کو سلام کر سکتا ہے، تو بیوی کبھی منع نہیں کرتی۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بیٹیوں کو بھی علم دین سکھائیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بیٹیوں کو قرآن پڑھنا سکھائیے، حدیث رسول سکھائیے، اور جب شادی کر کے لائیے تو یہ دیکھیے کہ آپ کو گاڑی ملی کہ نہیں ملی چھوڑ دیجئے، فریج ملے کہ نہیں ملے چھوڑ دیجئے، لیکن اتنا ضرور دیکھیے کہ میں جس سے شادی کرنے جا رہا ہوں وہ لڑکی نماز پڑھنے والی ہے کہ نہیں ہے، وہ لڑکی قرآن پڑھنے والی ہے کہ نہیں ہے۔ قسم خدا کے مسلمانوں، اگر ایسی بیوی آپ لے کر آئیں گے، ایسی بیوی اگر آپ لے کے آئیں گے تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ آفتاب عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا اب سنیے آپ میری بات، تو حضرت زینب، مجھے یاد دلائیے گا، میں شوہر بیوی پہ کہہ رہا ہوں، بات نکل جاتی ہے۔ تو حضرت زینب کے پردے کا عالم یہ تھا کہ ان کی ایک دفعہ طبیعت خراب ہوئی، کیونکہ حضرت زینب فاطمہ کی بیٹی، ماں بہنیں سن رہی، حضرت فاطمہ کی بیٹی کا نام حضرت زینب ہے اور ان کا نکاح ہو گیا تھا اور آپ بیمار ہو گئے۔ تو شریعت میں ہے کہ عورت اگر بیمار ہو تو پردے کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے، پردے کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے۔ یہ جو میک اپ چبوڑ لیتے ہیں پورا، جیسے اندھیرے میں کوئی دیکھ لو ڈر جا، نہیں کہاں سے آ گیا، حق ہے، حق۔ یہ تو بہت غلط ہے۔ عورت کے لیے سنگھار ہے تو کس کے لیے؟ اس کے شوہر کے لیے۔ کس کے لیے؟ شوہر کے لیے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، اگر ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری بیوی بغیر پردے کے ساتھ اور لپسٹک لگا کر بازار میں گھومے گی تو یاد رکھیے گا باپ بیٹا بھائی بہن، باپ بیٹا بھائی شوہر چاروں کو میدان حشر میں خوب پٹوائے گی، یاد رکھیے گا، جہنم میں لے کے جائے گی۔ ایک دم یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں، افتاب عالم میں آتی ہے جملہ دے کر جا رہا ہے آپ کو، ایک دم نہیں بھولیے گا، جن کی بیوی مرد کے اجازت کے ساتھ بازار جاتی ہے تو مرد بھی گنہگار، بیوی بھی گنہگار۔ اس لیے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کاش کوئی پردھان جی کے پاس یہ فیصلہ آئے کہ مرد کہے کہ میری بیوی آج سر پہ دوپٹہ نہیں رکھی تھی، میں اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اگر دنیا کا ہر مرد ایسا کر لے تو بیوی اپنے سر پہ دوپٹہ رکھنا شروع کر دے گی، یقیناً معاشرے کے اندر سے برائی ختم ہو جائے گی۔ اب سنیں آپ، حضرت زینب بیمار پڑ گئی، ان کے شوہر نے کہا کہ شریعت میں اجازت ہے، اگر آپ کو دوا لینی ہے تو جائیے حکیم کے پاس دوا لے لیجئے، لیکن حضرت زینب فاطمہ کی
بیٹی کہتی ہے کہ اے میرے شوہر سرتاج، جن کے ماں کے سر کے بال کو فرشتوں نے نہیں دیکھا، آج ان کی بیٹی زینب حکیم کے پاس نہیں جائے گی، آج ان کی بیٹی زینب حکیم کے پاس نہیں جائے گی۔ اگر میری موت اسی حالت میں لکھی ہے تو میں مر کر اسی حالت میں دنیا سے جانا چاہتی ہوں۔ اب میرے جملے کو غور سے سنیں گے۔ حضرت زینب نے کہا کہ میں اسی حال میں مر کر دنیا سے جانا چاہتی ہوں، اور جب میں قبر میں جاؤں گی تو میری ماں فاطمہ جب مجھے دیکھے گی تو میں اپنی ماں فاطمہ سے کہوں گی کہ اے میری پیاری ماں، تیری بیٹی نے طبیعت خراب کر کے مرنا تو پسند کیا، لیکن تیرے چادر پہ آ جانا کبھی پسند نہیں کیا، تیرے چادر کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ اے میری ماں فاطمہ، میرے جگر میں تیرا خون ہے اور میرے باہوں میں حضرت علی کی طاقت ہے، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، اسے میں کبھی مسمار ہونے نہیں دوں گی۔ تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسلیں بعد میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے میں نور، تیرا سب گھرانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میری ماں بہنوں، آپ سنو، پردے کے ساتھ زندگی میں زندگی گزارنا، کبھی بے پردہ مت ہونا، کیونکہ عورت کا اصلی مطلب ہی ہوتا ہے پردہ، عورت کا اصلی مطلب ہی ہوتا ہے پردہ، اور ہر حال میں اپنے شوہر کی اطاعت کرنا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں، اے میری ماں بہنوں، اگر آپ کے نصیب سے آپ کا شوہر کالا ہے، اگر آپ کے نصیب سے آپ کا شوہر غریب ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ کو اچھے کپڑے پہنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو دل کو اداس مت کرنا، کبھی رونا نہیں، کبھی گھبرانا نہیں، یہ سوچ کے صبر کر لینا کہ میرے نصیب میں جیسا تھا میرے رب نے مجھے ویسا عطا کر دیا ہے۔ اگر تم اس پہ صبر کر لو گے تو اللہ اس کے بدلے میں بغیر حساب کے تجھے جنت عطا کرے گا، میدان حشر میں تجھے عزت کا تاج عطا کرے گا۔ اپنی عزت کو کبھی داغدار مت ہونے دینا، اپنے شوہر کو کبھی یہ مت کہنا کہ اے میرے شوہر سرکار، زمانے کا شوہر اپنے بیوی کو اچھے کپڑے پہناتا ہے، ان کو اچھے گہنے پہناتا ہے، ان کو اچھے چیزیں پہناتا ہے، تم تو میری قسمت کی پھوڑ کے مجھ سے شادی کر لیا ہے۔ کبھی ایسا جملہ مت کہنا کہ دنیا کی دولت دنیا میں رہ جائیں گی، کچھ جانے والا نہیں ہے۔ اور یاد رکھو جب اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے جنت میں اس کے لیے جوڑی بنا دیتا ہے، انسان سے جوڑ کر رشتہ کرتے ہیں، آپ کے نصیب میں جو ہے وہ سمجھ لیجیے آپ کے اللہ نے آپ کو ان سے پسند کیا ہے، اسے کبھی ٹھکرانا نہیں، ان کی عزت کر لینا، ان کے ساتھ محبت کر لینا۔ قسم خدا کے مسلمانوں، تمہاری دنیا سنور جائے گی، تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ ایک بات آپ سنیں، ایک بیوی تھی جس کا شوہر بہت بڑا شرابی تھا، جس کا شوہر بہت بڑا زانی تھا، ہمیشہ اپنے بیوی کی توہین کرتا تھا، اپنے بیوی کو عزت نہیں کرتا تھا۔ لیکن میرے عزیزوں، بیوی کی محبت دیکھیے، کتنی محبت آپ سے کرتی ہے، آپ کو کتنا اپنا سمجھتی ہے۔ ایک دن اس کے شوہر کو جب وہ شراب پی کر آیا محلے میں تو لوگ اس کو مار رہے تھے، اس کے شوہر کو گالی دے رہے تھے۔ اب تو چاہیے یہی تھا کہ جو شوہر اپنے بیوی کے ہر روز توہین کر رہا ہے، جو شوہر اپنے بیوی کو ہر روز گالی دے رہا ہے، بیوی کو چاہیے یہی تھا کہ اب اس کو چھوڑ دیا جائے۔ گاؤں والے پیٹ رہے ہیں، پیٹنے دیا جائے، گاؤں والے اسے بے عزت کر رہے ہیں، بے عزت کرنے دیا جائے۔ لیکن قربان جاؤ اپنی بیویوں پہ، اے مسلمانوں، جب بیوی نے دیکھا کہ میرے شوہر کے ساتھ لوگ ظلم کر رہے ہیں، گرچہ کہ میرا شوہر غلط ہے، گرچہ کہ میرا شوہر گنہگار ہے، گرچہ کہ میرا شوہر شرابی ہے، لیکن جیسے بیوی نے دیکھا تو مجمع میں کود گئی اور لوگوں سے کہا کہ سائڈ ہو جاؤ، یہاں کوئی نہیں رکے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے عورت، تمہارا شوہر تو بہت بڑا شرابی ہے، تمہارا شوہر تو بہت بڑا گنہگار ہے، تجھے مارتا ہے، گالی دیتا ہے، وہ اچھا کھانا بناتی تبھی تجھے تکلیف دیتا ہے، اس کی طرفداری کیوں کر رہی ہے، اس کے ساتھ طرفداری کیوں کر رہی ہے؟ تو عورت نے کہا کہ دنیا والوں جانتے نہیں ہو، یہ میرے شوہر سرتاج میرے سر کے تاج ہے، میں ان کی عزت نہ کروں گا تو عزت کون کرے گا زمانے میں؟ چاہے جیسا بھی ہے، میرا ہے اور میرے رب نے میرے لیے چنا ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں۔ جب شوہر نے دیکھا ارے باپ رے، ہم تو اس کو بڑا پیٹتے تھے اور برے وقت میں تو ہم کو بچا رہی ہے، برے وقت میں تو ہم کو بچا رہی ہے، تو شوہر کے ذہن میں ایک بات آئی کہ نہیں، میں ہمیشہ غلط تھا،
میری بیوی ہمیشہ صحیح تھی، میں ہمیشہ غلط تھا، میری بیوی ہمیشہ صحیح تھی۔ اے میرے پروردگار تو گواہ ہو جاؤ، میں آج توبہ کرتا ہوں، شراب چھوڑتا ہوں، زنا کرنا چھوڑتا ہوں، جھوٹ بولنا چھوڑتا ہوں، جوا کھیلنا چھوڑتا ہوں، دنیا کے جتنے کام ہیں سب میری بیوی کے محبت پہ قربان ہے، محبت پہ قربان ہے۔ آج میرے لیے، آج سے میرے لیے جو کچھ ہے میرا رب اس کے رسول ہے اور میری زندگی میری بیوی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی بیوی کی عزت کرے مسلمانوں۔ ایک بات آپ کو کہتا ہوں کہ آج ہمارے گھر کی بہو اگر دوسرے گھر سے شادی کر کے یہاں آتی ہے تو اگر کوئی غلطی ہو جائے تو سسر بڑا بھائی اس کو چوراہے پہ لا کے میٹنگ کرتا ہے، پنچایتیں لگاتا ہے، لا کر اس کو رسوا کیا جاتا ہے۔ ایسا نہ کریں آپ۔ اگر آپ کے بیٹی کو کوئی چوراہے پہ بیٹھا دے، آپ کے بیٹی کو کوئی پنچایت میں لے جا کر بیٹھا دے، پھر آپ سوچو تو صحیح کہ آپ کے ساتھ کیسا پھر محسوس ہوگا، پھر آپ کو کیسا لگے گا۔ ارے ایک باپ میں سے جو انسان کہتا ہے مجھے دولت چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے فریج چاہیے، واشنگ مشین چاہیے، فلاں چاہیے، دھماکہ چاہیے، ایک باپ سے کیا مانتے ہو جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو تیرے ساتھ دے دیا ہے، تجھے اپنے ساتھ رخصت کر دیا ہے، وہ باپ اب تجھے کیا دے گا؟ کچھ نہیں دے سکتا ہے، مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے اپنے بیٹے کو دے دیا وہ دنیا کی ساری دولت آپ کو دے دیا ہے، بس اس کی عزت کر لو۔ اور باپ کا جب کلیجہ خوش ہوگا تو باپ جب دعا دے دے گا تو یقین جانو مسلمانوں، ایک مسلمان کی دعا آپ کو لگے گی، اللہ آپ کی عمر کو بڑھا دے گا، اللہ آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ سمجھے؟ اور ایک بات مرد بھی اس کا خیال کرے کہ اپنے بیوی کو عزت دے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کی بیوی کالی ہو گئی، جب مرد لوگ سوچتا ہے کوئی موبائل خرید لے تو سوچتا ہے ارے یار دیوالی کا آفر آ رہا تھا، تھوڑا رک کے خریدتا تو 20,000 والا موبائل بہت اچھا تھا۔ اچھا تو تھوڑا سا اور رک کے شادی کرتا وہ بڑھیا والی لڑکی سے شادی ہو جاتی، یہ تو میں پھنس گیا، یہ غلط ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا یہ ایمان نہیں ہے۔ ایسے عقیدے ختم کرو، باطل عقیدے باطل آپ کو بتا کر دیں گے۔ ایسے عقیدے میں کبھی پھنسنا نہیں، کوڑی ہے، کالی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، جیسی بھی ہے آپ کے نصیب میں آپ کو مل گئی ہے اس کی عزت کیجیے۔ اور میں آپ کو کہوں گا کہ اگر کوئی شوہر کی بیوی بہت بدماش ہے، بہت بدماش ہے، اچھا وہ اپنی بیوی سے پریشان ہے، تو حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بہت بولتی تھی اور وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے سوچا کہ عمر بہت اچھا فیصلہ کرتے ہیں، چلو عمر کو کہتے ہیں کہ عمر میرے حق میں فیصلہ کر دیجیے، میری بیوی بھی بہت بدماش ہے، بڑا بولتی ہے، میں اس کے ساتھ جھیل نہیں سکتا ہوں۔ ایک بات آپ سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو کم عقل عطا کی۔ کیا سمجھے آپ؟ مرد کے معاملے میں عورتوں کو کم عقل، کم عقل۔ اچھا آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا، آپ کا ناتی بچہ ہے نا، آپ کو کس کے مارا چھاپا، آپ کیا کہیں گے؟ چھوڑو میرا پوتا ہی کرے۔ ایک سوال ہے، اگر آپ کا پوتا آپ کو گالی دے دیا آپ کیا کہیں گے؟ چھوڑو میرا پوتا ہی کرے۔ آپ کا بیٹا آپ کے بستر پہ پیشاب کر دیا، میرا بیٹا جو ہے بستر صاف کرے۔ ایک سوال ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ ہے تو بچہ ہی ہے، اس کو عقل کم ہے تو بچہ عقل اس کو کم ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے مرد کے مقابلے میں عورتوں کو بھی عقل کم ہے۔ اگر کچھ بولے غصہ کرے، آپ کو ڈانٹے، محبت سے سنو، ہنستے رہو، ارے بولنے دو، کیا ہو گیا، کیا منہ لگانا، عقل تو کم ہے، پیار کرو، محبت کرو، عقل کم ہے، بحث نہ نہیں کبھی۔ وہ سب سوچا چلو عمر کو شکایت لگاتے ہیں، میری بیوی بہت بولتی ہے۔ تو جب گیا حضرت عمر کے دربار میں تو کیا دیکھتا ہے حضرت عمر کرسی پہ بیٹھے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، حساب کر رہے ہیں، اور ان کی بیوی حضرت عمر کی بیوی حضرت عمر کو خوب ڈانٹ رہی ہے، خوب ڈانٹ رہی ہے، ارے یہ تو کچھ نہیں کرتا ہے، پوری رات نقاب پہن کے لوگوں کی خدمت کرتا ہے، ان سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اور حضرت عمر سنے جا رہے ہیں، کون عمر؟ بھائی وہ عمر جن کا راستہ دیکھ کر شیطان اپنا راستہ چھوڑ دے، وہ عمر جو 22 لاکھ مربع میل کے اکیلے مالک، جن کے میان سے تلوار نکلتی تو آسمان کو پسینہ آتا، وہ عمر کس کی بات سن رہے ہیں؟ بول کے بتائیے نا،
عمر اس کی فاروق بات سن لے، بول کے بتائیے۔ عمر فاروق عمر فاروق بیوی کی بات کو سن لے، کون سن لے؟ حضرت عمر غصہ بھی نہیں کر رہے، آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو وہ شخص جانے لگا، سوچا کہ میں سوچتا تھا کہ میں ہی بتاؤں، یا تو عمر کی حالت یہاں تو عمر کی بھی حالت یہی ہے۔ جب جانے لگا تو حضرت عمر بولے رکو کہاں جا رہے ہو؟ کیا حضور اب کچھ کہنا نہیں ہے؟ بات تو ایسی سمجھ میں آ گئی کہ چاہے بیوی کیسی بھی ہو گزارا کر لو، زندگی کامیاب ہے۔ چاہے بیوی کیسی بھی ہو محبت کرو ان کے ساتھ، محبت کا مزاج رکھو، تمہارے گھر سنور جائیں گے، تمہاری دنیا سنور جائیں گی۔ عورت اگر سنوارنے پہ آ جائے تو فقیر کو بادشاہ بنا کر رکھ دے گی کہ یہ سبحان اللہ۔ عورت گھر کے لیے برکت ہے، عورت گھر کے لیے زینت ہے، ان کی عزت کرے، ان کے مقام کو سمجھے، ان کے ساتھ ہمیشہ لڑا مت کرو، آپ مت لڑو، لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو عزت کا مقام دیا ہے۔ اچھا ایک بات اور آپ سے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میں عورتوں کو خاص کر کے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے اگر کوئی عورت لڑکی یہ کہے کہ میں مردوں کے مقابلے میں برابر ہوں تو غلط سوچ ہے۔ اب آپ پوچھئے کیسے؟ تو جہاں اگر عورت مرد کے برابر ہے تو جہاں پہ مرد کھڑے رہیں گے عورت بھی کھڑی رہے گی۔ سوال تو یہی ہوگا نا، جہاں پہ مرد کھڑے رہیں گے عورت بھی کھڑی رہے گی۔ اگر مرد کمانے کے لیے پردیس جائے تو عورت کو بھی جانے پڑے گی۔ اچھا میں اپنے زمانے کا ایک بات بتاتا ہوں، مثال آپ سمجھ لیں گے۔ ہم لوگ 10-12 لڑکے بس میں چڑھے تو بسیں پوری فل ہو گئی اور سارے بچوں کو سیٹ مل گئی، لیکن اگلے اسٹاپیج پہ کچھ لڑکیاں بھی چڑھی، کچھ عورتیں بھی چڑھی، ان کو جگہ نہیں ملی، وہ بس میں کھڑی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ عورتیں کھڑی ہیں، مرد کے سیٹ پہ بیٹھے ہو ان کو؟ تو کہا کہ عورت اگر برابری کی ہے تو میں پہلے آ کر سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو بعد میں کھڑی رہتی۔ سوال تو نہیں ہوتا ہے نا؟ کہا کہ نہیں میں عورتیں ہوں، ان کی عزت کرو۔ یہ بات ٹھیک کہے ہو، اگر عزت کی بات ہے تو آ میری بہن بیٹھ جا، تیری عزت مجھ سے زیادہ ہے، کہیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ بیٹھ جاؤ، تیری عزت مجھ سے زیادہ ہے۔ جہاں پہ عورتوں کو عزت دیا جائے گا وہاں مردوں کی نہ چلے گی، کیونکہ حاتم طائی کی بیٹی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ننگے سر حاضر ہو جاتی ہے، تو آقا نے اپنا نورانی چادر حاتم طائی کے بیٹی کو اڑانا چاہا اپنے بدن سے اتار کے، تو سلمان فارسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے اور آپ اپنا نورانی چادر اس کو دیں گے؟ یاد رکھو مسلمانوں، میرے آقا نے جو جملہ دیا، میرے آقا نے کہا کہ اے سلمان فارسی تجھے معلوم نہیں ہے ایک عورت کی عزت کسی بادشاہ کے محل سے زیادہ قیمتی ہے۔ مصطفیٰ نے عورتوں کو عزت دیا ہے، اور یہ ادا جب حاتم طائی کی بیٹی نے دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ کبھی کبھی شاعر نے کہا کہ میرے حضور ہمیشہ کمال کرتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں بے مثال کرتے ہیں، اور میرے حضور کو شمس و قمر سے مت جانو، ایسے کام تم کے بلال کرتے ہیں۔ میرے حضور کو شمس و قمر سے مت جانو، ایسے کام تم کے بلال کرتے ہیں۔ اچھا وقت ہو رہا ہے، ٹھنڈ کا بھی موسم ہے، تو 5 منٹ اور بولتا ہوں انشاءاللہ صاحب۔ ایک بار مجھے بات کریں، اللہم صلی سیدنا محمد صلی علیہ سیدنا وبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلمانوں انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں، یہ صاحب بھائی کی محبت ہے اور نبی محمد صاحب کی محبت ہے۔ آپ کبھی بھی بلائیں گے میں آپ کے دیار میں ضرور آؤں گا۔ یہ ہمارے جتنے ساتھی ہیں انشاءاللہ ہم سب لوگ آپ لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں، 2 دن کا سفر کر کے آئے ہیں، بے فکر رہیے، پھر آئیں گے انشاءاللہ، گھبرائیے گا نہیں، اور انشاءاللہ اگلی بار اس سے اچھی تقریر ہوگی، آپ گھبرائیے گا، بس میری تعریف خالی ہے، میں ضرور آؤں گا انشاءاللہ۔ آپ سنیں، مردوں کو اور عورتوں کو دونوں کو کیا چاہیے؟ ایک دوسرے کے لیے سپورٹر بنے۔ کیسے؟ اگر مرد اچھا ہے، مرد نیکی کرنے والا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی عورت کو بھی نیکی سکھائے۔ اب دیکھیں آپ، اگر محبت یہ نہیں ہے کہ ہمارے 10 دوست ہیں
और 10 लोग एक साथ रहते हैं, खेलने एक साथ जाते हैं, खाना खाने एक साथ जाते हैं, घूमने एक साथ जाते हैं, तो अगर कोई दूसरा दोस्त नमाजी है, दूसरा दोस्त नेक अमाल करने वाला है, तो अपने दोस्त को अगर नमाज पढ़ने की दावत नहीं दे रहा तो दोस्ती का हक अदा नहीं करता। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि मेरा दोस्त दुनिया में मेरे साथ है और मैं जन्नत में अकेला चला जाऊं, मेरा दोस्त न जाए, ये तो दोस्ती नहीं है। तो आप अगर नेक है अपने दोस्तों को भी नेक बनाइए और इसका हाथ पकड़ के कहिए नमाज कैसे नहीं पढ़ेगा, चल मैं जन्नत में जाऊंगा, भूल नहीं जाएगा, मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, तुझे छोड़ कर जन्नत में नहीं जा सकता, तुझे छोड़ के जन्नत में नहीं जा सकता। एक दूसरे का सपोर्ट करें। अच्छा, हजरत बाज़ैद एक बहुत खुलमख्स किस्म के इंसान थे। मैं यही आखिरी बात कहकर खत्म करूंगा। तो ये नमाज की तबलीग हो रही है, एक मैं औरतों से कह रहा हूँ, तो हजरत बाज़ैद की बहुत सारी शादियाँ हुई थी और वो बहुत बड़े जमींदार थे, लेकिन नमाज कभी नहीं पढ़ते थे, दीन से मतलब नहीं रखते थे। उनकी एक बीवी थी, उन्होंने कहा कि जब मेरी शादी हुई तो मैं शादी करके जब गई उनके घर तो एक एक दिन करके औरतों की बारी होती थी, दूध लेकर उनके पास जाते थे, उनकी खिदमत करते, फिर उनका नंबर खत्म हो जाता था। तो वो वाली बीवी कहती है तो मैंने सोचा कि बाज़ैद बड़ा खुलमख्स किस्म का आदमी है, बड़ा भारी भरकम मिजाज का आदमी है, जमींदार है, बिल्कुल बिल्कुल ताकतवर इंसान है, उनके सामने कोई बोलता नहीं, डरता नहीं। उनकी बीवी देखे किस तरीके से दीन की तबलीग कर रही है। उनके बीवी ने कहा कि मैं शादियों से कही कि मुझे दूध का गिलास दो, मैं दूध का गिलास लेकर हजरत बाज़ैद के कमरे में चली गई। और सब सुनिए क्या, दूध का गिलास लेकर हजरत बाज़ैद के कमरे में चली गई, मैंने दूध पिलाया हजरत बाज़ैद को और उसके बाद मैंने कहा कि हुजूर इजाज़त दीजिए तो आपके पाँव दबा दूँ। हजरत बाज़ैद ने कहा ठीक है, इजाज़त है, पाँव दबा दो, दबा दिया। अच्छा, अब उनकी बीवी ने कहा कि हुजूर इजाज़त दीजिए तो आपको सुबह फजर में नमाज पढ़ने के लिए उठा दूँ। इतना कहना था कि बाज़ैद को जला आ गया। कहा बे तुझे तेरी हिम्मत क्या हुई, मेरे सामने गांव के बड़े बड़े जमींदार नहीं बोलते हैं, तू कल आई और मुझे नसीहत कर रही है, इस चक्कर में पढ़ना मत, चुपचाप पाँव दबाओ, निकलो यहाँ से, रुकना नहीं। लेकिन बीवी ने कहा कि मैं ठान ली थी कि अपने शौहर को नमाजी बना कर छोड़ूंगी, चाहे कितना भी सही करे। दूसरे दिन दूध का प्याला लेके गए, फिर कहा कि हुजूर ये दूध है लीजिए, और कहा कि हुजूर इजाज़त दीजिए तो पाँव दबा दूँ। कहा ठीक है दबा दो। कहा हुजूर, उनकी बीवी डर रही थी क्योंकि वो बड़े शख्सियत थे, हजरत बाज़ैद। कहा कि हुजूर अगर इजाज़त दीजिए तो सुबह में फजर के लिए आपको जगा दूँ। अब इतना सुना था बाज़ैद की जलाल में आ गए। तुमको कल मैंने मना किया था कि मुझे इसके बारे में नहीं कहना, तबलीग करने की कोशिश कभी नहीं करना, खुद नमाज पढ़ रही है तो पढ़, लेकिन मुझे हुकूमत देना, तेरी कोई हैसियत नहीं मेरे सामने, मैं बाज़ैद हूँ जमींदार, मेरे सामने अच्छे अच्छे बोलते नहीं है। उनकी बीवी थोड़ी निराश हुई, रोने लगी, चली आई। उनकी बीवी कहती है कि मैं हर दिन जाती थी, उनकी डांटें सुनती थी, धमकी सुनती थी, मैं रो कर चली आती थी। तो बाज़ैद के दिल में ख्याल आया कि जब तक इसको कहूँगा नहीं कि फजर में उठा देना, लगता है ये पीछा नहीं छोड़ेगी, लगता है ये पीछा नहीं छोड़ेगी। तो एक दिन जब हजरत बाज़ैद की बीवी गई और कहा कि हुजूर ये दूध का प्याला ठीक है, कहा कि हुजूर पाँव दबा दूँ, कहा ठीक है। जब उनकी बीवी ने कहा कि हुजूर नमाज पढ़ने के लिए फजर में उठा दूँ, तो हजरत बाज़ैद सोचे अगर आज हाँ नहीं कहता हूँ जिंदगी और पीछा नहीं छोड़ेगी। हजरत बाज़ैद ने कहा अरे चल ठीक है, सुबह फजर में नमाज के लिए उठा देना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुबह फजर में नमाज के लिए उठा देना। इतना कहना था कि हजरत बाज़ैद की बीवी अब चली। वो कहती है कि मैं हर रोज जब अपने शौहर को जाके कहती थी, डांट देते थे तो मैं आके सो जाती थी, लेकिन कसम खुदा के मुसलमानों, मुझे कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जब मेरे शौहर बाज़ैद ने कहा कि मुझे फजर में उठा देना तो मैं पूरी रात सोई नहीं। मैं पूरी रात सोई नहीं, मुसल्ले बिछाकर आंचल उठाकर रब की बारगाह में दुआ करती रही कि मौला मेरे शौहर बाज़ैद को तू
नमाजी बना दे, मेरे शौहर बाज़ैद को तू नमाजी बना दे। जब रोते रोते सुबह का वक्त हुआ तो हाथ में मुसल्ला और तस्बीह पकड़ी और एक लोटा पकड़ा और हजरत बाज़ैद को उठाने चली गई। हजरत बाज़ैद नींद से बेदार हुए, इरादा नहीं था, बीवी की जिद थी। मैं कहता हूँ बीवी अगर जिद पे अड़ जाए तो बेटा बहुत कुछ ले सकती हो। अगर कहते मोबाइल लेना ला कर ही आपको देना है, अगर कहते मुझे ये वाले बनारसी कपड़े पहनने हैं, कौन भाई कलाल नहीं पहनाएगा। आज के दौर में तो लोग बीवी से इतनी मोहब्बत करते हैं, कहते अरे टेंशन की क्या बात है, मैं जान जो कहूँ मैं समझा के देता हूँ, लेकिन घबराना नहीं। अच्छा ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, बीवी से मोहब्बत करना चाहिए, मेरे सरकार की सुन्नत है। लेकिन बीवी की मोहब्बत अगर वालिदैन पे गालिब आ जाए तो फिर बीवी को छोड़ दो, वालिदैन को अपना लो। ये भी समझ के जाइए, ये मत कहिएगा कि आफ्ताब आलम गयासी एक तरफा तकरीर करके चले गए। नहीं, आप सब बातें समझ ले, जो समझ में नहीं आए मुझसे पूछ लीजिए। बीवी अगर कहते कि नहीं माँ बाप को छोड़ दो, सब कुछ मैं तेरे लिए हूँ, तो बीवी से जितनी चाहे उतनी मोहब्बत कीजिए, लेकिन बीवी से मुरीद कभी मत बनिए। अगर मुरीद बन गए तो फिर खाना खराब। अगर आज मुरीद बने फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। मुरीद नहीं बनना है, मोहब्बत बेशुमार करनी है, मोहब्बत बेशुमार करनी है। कैसे? मेरे आका फरमाते जब आका भूखे आते थे अपने घर में तो हज़रत आयशा से पूछते थे आयशा घर में क्या बना, तो आयशा कहती या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं बना। मेरे आका गुस्सा नहीं करते थे, अपने बीवी को गाली नहीं देते थे, डांटते नहीं थे, मोहब्बत से कहते थे आयशा लाओ आटा, तुम भी गूंदो मैं भी गूंदता हूँ, तुम भी पकाओ मैं भी खाता हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे सरकार की सुन्नत है, घबराना नहीं चाहिए, बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन माँ बाप को छोड़ने के लिए कह दो तो मैं आपको कहता हूँ कि तू तो 4 दिन के बाद आई है, माँ ने तो 9 महीने यहाँ जन्म दिया रखे, माँ के ममता का कर्जा न होगा अदा, माँ को राजी करो खुश रहेगा खुदा, माँ को राजी करो खुश रहेगा खुदा। और माँ के कदमों के नीचे है जन्नत, चेहरा देखो तो हज की सआदत। और माँ अगर नींद में हो तो जाके तलवा दबा दो, बोलो अम्मी मेरी जिंदाबाद। माँ अगर नींद में हो तो जाके तलवा दबा दो, बोलो अम्मी मेरी जिंदाबाद। मेरे अजीजों मेरे अजीजों मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने माँ बाप को कभी नीचा नहीं समझना, कभी उनको ये मत कहना कि मेरी माँ रात भर खांसती है, मेरे बाप पूरी रात जगा रहता है, मेरे बच्चों को सोने नहीं देता है। मेरे अजीजों मैं ये कहता हूँ आपसे कसम खुदा के, दुनिया में जैसे माँ देखिए जहाँ पे मेरी माँ बहनें बैठी हैं, औरतें बैठी हैं, लेकिन आज वो किसी की पुतोह है ना, कल उनकी भी कोई पुतोह होगी और वो भी माँ बनेगी किसी औलाद के। तो फिर ये फैसला गलत मत करो ना कि अगर आप किसी के बेटा को छीन लोगे तो आपके बेटे को तो कोई छीन के ले जाएगी, लेके जाएगी कि नहीं जाएगी? बोलिए, लेके जाएगी ना। इसलिए ऐसी गद्दारी कभी मत करो। अगर किसी के बेटे को आपने अपना शौहर उसके बेटे को बेटा समझा तो आपके बेटे को भी कोई औरत अपना शौहर समझेगी, रात का बेटा समझ कर जिंदगी गुजारेगी। लेकिन पैसे की लालच में, दौलत की लालच में ये समझना कि पूरे माँ बाप तो ज़ईफ हो गए, उनके पास कुछ है नहीं, उनको छोड़ दिया जाए, तो कसम खुदा के मुसलमानों फिर तो वही हाल हो जाएगा कि एक बुढ़िया अपने हाथ में मोबाइल ले रखी है, जिनके पास सादा मोबाइल है। एक बाप, मैं कहना चाहता हूँ, एक बाप जो जिसका बेटा परदेश में, जिसने जवानी में खून बहाकर, पसीना बहाकर, लोगों से पैसे मांग के, भीख मांग कर अपने बेटे को आला डिग्री दिया, मकान दिया, और उसकी मेहनत से वो बेटा अमेरिका जाकर कमा रहा है, उसकी मेहनत से उसका बेटा बम्बई में जाकर रह रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो बेटा माँ बाप को भूल जाता है। माँ की मोहब्बत देखिए ना, माँ कहती है, बाप कहते हैं कि एक माँ एक दुकानदार के पास जाती है जो मोबाइल बनाता है, और वो कहता है कि बेटा जरा मोबाइल को देखो, खराब तो नहीं हो गया, मेरे बेटे का फोन नहीं आ रहा, खराब तो नहीं हो गया है, मेरे बेटे का फोन नहीं आ रहा है। मोबाइल देखने वाला कहता है नहीं आपका मोबाइल बिल्कुल सही है, आपके बेटे का फोन जरूर आएगा। कहते नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है, अगर मेरा मोबाइल सही होता तो मेरा बेटा फोन जरूर करता। हालांकि मोबाइल सही है, लेकिन हमने अपने माँ बाप की अजमत को छोड़ दिया है, हमने अपने माँ बाप के कदर को छोड़ दिया है। मैं ये कहता हूँ
کہ آپ دنیا میں کتنی عبادت کر لو، کتنے چاہے صدقہ خیرات کر لو، لیکن آپ کی ماں آپ کے باپ آپ سے خوش نہیں ہے، ساری عبادتیں آپ کی بیکار ہیں، ساری عبادتیں آپ کی بیکار ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دو شخص کو معاف نہیں کرتا، ایک گستاخ رسول کو اور ایک بے وفا ماں باپ کی اولاد کو، کبھی معاف نہیں کرتا، دنیا میں سزا دیتا ہے۔ آپ نے تو یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک نوجوان اپنے بیوی کی محبت میں، ایک لڑکی کی محبت میں، لڑکی کہتی ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو ثابت کرو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اس لڑکے نے کہا کہ بتاؤ کیسے ثابت کروں کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ جا اپنے ماں کا دل نکال کے لا، پھر میں جانوں گی کہ تم مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مسلمانوں، وہ لڑکا جا کر اپنے ماں کے سینے کو چیر کر دل نکال کر لڑکی کی طرف بڑھتا ہے، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں کو جب لے کر ماں کے دل کو نکلا وہ لڑکا راستے میں گر گیا۔ جب گر گیا تو ماں کے دل سے آواز آ رہی تھی کہ اے میرے بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی ہے؟ ماں کے گود سے بڑھ کے کوئی مقام کیا ہوگا؟ ماں کے آنچل سے بڑھ کے احترام کیا ہوگا؟ جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس ماں کے سر کا مقام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس ماں کے قدموں تلے جنت ہے اس ماں کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ پوری زندگی اگر کوئی بیٹا اپنے ماں کو کاندھے میں بیٹھا کر پوری دنیا کا طواف کرائے، پوری دنیا کو گھماتا رہے، لیکن پھر بھی ماں کے ایک درد کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہے جو درد آپ کو ماں پیدا کرتی ہے اسے محسوس ہو۔ اس لیے پورے ماں باپ کو کبھی تکلیف مت دینا، کبھی نہیں۔ ان سے جا کر پوچھو جن کے باپ اس دنیا میں نہیں ہے، اس سے جا کر پوچھو جس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر عید کا دن آتا ہے، بچی اگر یتیم ہو گئی ہے، ماں باپ دنیا میں نہیں ہے، اگر سوتیلی ماں ہے اس ماں کے برابر نہیں ہو سکتی، وہ بیٹی روتی ہے، اس کا کلیجہ پھٹتا ہے کہ کاش اگر میری ماں ہوتی، میرے باپ ہوتے کہ اچھا کپڑا پہنانے کے لیے کہتی، مجھے کہتی کیا میری بیٹی تو فکر مت کرنا، میں غریب ہوں تو کیا ہوا، بھیک مانگ کر بھی تجھے نیا کپڑا پہناؤں گی کیونکہ میں تیرے ماں باپ ہوں۔ اس لیے مسلمانوں، ماں باپ کی عظمت کو سمجھو، ان کی قدر کو سمجھو۔ اگر نہ سمجھو گے آپ زمانے میں رسوا ہو جاؤ گے، آپ زمانے میں رسوا ہو جاؤ گے۔ کیسے؟ جب دو بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ماں میری ہے، تو ماں سے کسی نے کہا کہ ذرا ماں سے تو بھی پوچھ لے کہ کیا ماں میری ہے کہ میری ہے؟ تو ماں نے کہا کہ اے ماں، دو بھائی ہیں، گھر ہے، کہا ماں بتا تو میری ماں ہے کس کی ماں ہے؟ تو ماں مسکراتی ہے کہ ماں آگے کو جانتی ہے۔ وہی بیٹے جب بڑے ہو جاتے ہیں، شادی ہو جاتی تو کہتے ہیں ماں تیری ہے، ماں تیری ہے، 4 مہینے تو رکھے گا، 4 مہینے میں رکھوں گا۔ میں نے ممبئی میں دیکھا ہے جی، میں نے دیکھا ہے، میں دیکھی بات کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ 4 بیٹے ہیں، مہینہ بانٹ دیا بوڑھے باپ کے لیے، 4 مہینے اس کے گھر کھائے گا، 4 مہینہ بڑے بیٹے کے، 4 مہینہ چھوٹے کے، 4 مہینہ تیسرے کے، چوتھے کے۔ یہ کیا ہے؟ جو ماں باپ نے آپ کو بچپن سے چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ رات کے ٹھنڈی میں آپ بستر پہ پیشاب کر دیتے، آپ پاخانہ کر دیتے، ماں آپ کو ڈانٹتی نہیں ہے، گالی نہیں دیتی ہے۔ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، ذہن قریب کریں، جو لڑکی اتنی شان والی ہے کہ گھر میں کوئی کام نہیں کرتی ہے، لیکن اگر اس کی شادی ہو جائے اور کچھ دنوں کے بعد ان کے شوہر، ان کے گھر والے تانا دیتے، اٹھو جلدی اٹھا کرو، اٹھتی نہیں ہے، تو کام نہیں کرتی، بہت کاہل ہے، وہ لڑکی اٹھتی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے ایک بچے ہو گئے، ایک بیٹا ہو گیا، ایک بیٹی ہو گئی، اگر رات میں 1 بجے اس کے بچے نے اٹھ کر دودھ کے لیے رو دیا تو ساس کہتی تم سو جاؤ، میں ڈبے والی دودھ پلا دیتی ہوں۔ اب وہ عورت کہتی نہیں جی میں سو نہیں سکتی، مجھے نیند نہیں آتی، کیونکہ لال تو میرا ہے نا، بولیے نا واپس سے، لال تو میرا ہے نا، اب تو مجھے اٹھنا ہی پڑے گا، مجھے نیند نہیں آتی ہے کہ میں سو جاؤں اور میرا بچہ روتا رہے۔ یہ میری ماں کے ممتا کو گوارا نہیں ہو سکتا ہے، یہ ماں برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ باپ سو جائے بیٹا روتا رہے۔ یہی تو عشق ہے نا جناب، ارے بولیے نا، یہی تو عشق ہے نا جناب۔ عشق تو وہی ہے جو نیند چلی جائے، عشق تو وہی ہے جو خیال میں رہے۔ وہ عورت کبھی اٹھتی نہیں تھی، کسی کے بات کو سنتی نہیں تھی، لیکن اب اسے نیند نہیں آ رہی ہے۔ کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ اب اس کے بیٹے ہو گئے اور بیٹے سے اس نے عشق کر لیا ہے۔ اگر وہی عشق آپ
بڑھاپے میں اپنے ماں باپ سے کر لو تو میں کہتا ہوں کہ آپ زمانے میں دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آپ آخرت کے اندر بھی کامیاب رہو گے. کیوں رہو گے؟ کیونکہ آپ نے دنیا کے دولت کو ٹھکرا کر ماں باپ کو سینے سے لگایا ہے. ماں باپ کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو اونچی نہیں کیا ہے. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اف کا جو لفظ ہے کہ اس انسان کو اف کے معنی میں اس طریقے سے استعمال کیا جائے کہ جو کپڑے پہ اگر چھینکے پڑ جاتے ہیں اور انسان اس کو پھونکتا ہے، یہ اف ہے. اف کا لفظ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ استعمال نہ کرو. اگر باپ گنہگار ہے، باپ شرابی ہے، باپ زانی ہے، ماں وحشیہ ہے، جیسی کی ہے وہ اعمال ان کے لیے ہے. تو پہلے یہ سوچ کہ تجھے اس نے پیدا کیا، تو نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے. تو اپنے فرض کو ادا کر. رب حساب کرنے والا ہے. ہم کون ہوتے جو ماں باپ کو حساب کر کے دیں گے؟ ہم کون ہوتے جو کہیں گے کہ پاپا آپ کو حساب کرنے کے لیے آتا میں حساب کر کے؟ یہ غلط جملہ ہے. ایسا کبھی کوئی بیٹا نہیں کر سکتا ہے. ایک آخری بات، بمبئی جیسے شہروں میں لوگ بذاتے ماں باپ کو اناج آشرم میں لے جا کر ایڈمیشن کرا کے رکھتے. جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی کھانسی جب ان کو کھلتی ہے، جب ان کی آواز ان کو کھلتے ہیں، تو لے جا کر ان کو اناج آشرم میں ایڈمیشن دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب یہ مرنے کے قریب آ جائے تو میرا ایڈریس لکھ لو، فون نمبر لے لو، اس پہ فون کر کے مجھے بتا دینا تو میں آ کر اپنے ماں باپ کو لے جاؤں. ایک ماں تھی بوڑھی، جب مرنے کے قریب آئی ان کے بیٹے نے ان کو لے جا کر رکھ دیا تھا اناج آشرم میں. تو جب لوگوں نے فون کیا کہ آ جاؤ تمہاری ماں مرنے کے قریب آ گئی ہے، مرنے والی ہے، بیٹا دوڑ کے آیا اور ماں کو گود میں لیا اور ماں سے پوچھتا ہے کہ ماں بتا تیری کوئی آخری خواہش بھی ہے؟ تو ماں نے کہا کہ ہاں میری آخری خواہش ہے. تو بیٹے نے کہا کہ ماں بولو تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا جب مئی اور جون کا مہینہ آتا ہے اس میں پنکھے نہیں لگے ہوئے، مجھے گرمی بہت ہوتی ہے اور میرے دم گھٹنے یہاں جھولے میں. اب جھولے پہ غور کریں آپ. تو بیٹے نے کہا کہ ماں اب تو تو مرنے والی ہے، تجھے پنکھے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ماں نے ہچکتی آواز میں، لچکتی آواز میں، بلبلاتی آواز میں کہا کہ بیٹا میں تو آج دنیا چھوڑ کر جا رہی ہوں، لیکن کل کو اگر تو پورا ہو جائے گا تو تیرے اولاد تجھے لا کر یہاں رکھ دیں گے. تو گرمی میں کیسے گزارے گا؟ ان سے بتا تو کیسے گزارے گا؟ اس لیے پنکھے لگا دے بیٹا. اگر تو نے اور اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی ہے تو بھروسہ کیا ہے کہ تیرے اولاد تیری خدمت کریں گے؟ آج وقت ہے یہاں پنکھے لگوا دے تاکہ میرے جانے کے بعد میرا لاڈلا خوشی سے رہے، میرا لاڈلا سکون سے رہے. تو ماں تو ایسی ہے جو دنیا چھوڑ کر جا رہی ہے لیکن اولاد کی محبت کو سینے میں لے کر جا رہی ہے، اولاد کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر جا رہی ہے. تبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے کہ بس ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے. اے میری بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم تمہارے کی لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے. اے میری بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم تمہارے کی لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے. اگر ماں سے محبت ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. آئیے اٹھائیے اٹھا کر. میرے عزیزوں، زندگی میں کبھی بھی آپ ماں کے ممتا کا قرض ادا نہیں کر سکتے. آن دا لاسٹ آپشن میں نے آپ کو کہہ دیا. اچھا، حضرت بازید کی بیوی ہو رہی تھی، یہ واقعہ سمجھے. تو جب صبح کا وقت ہوا حضرت بازید کی بیوی حضرت بازید کو جگانے گئی. حضرت بازید اٹھے اور مصلی بچھایا، وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے. غور سے سنیے گا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے نیت باندھ کر. حضرت بازید ان کی بیوی بھی پیچھے مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہی ہے اور آگے شوہر پڑھ رہے ہیں. جب 2 رکعت نماز حضرت بازید نے پڑھا تو پیچھے مڑ کر دیکھا، دیکھ رہے آپ کی بیٹھ کے رو رہی ہے. حضرت بازید کہتے جب دیکھو روتی رہتی ہے، جب دیکھو روتی رہتی ہے. لیکن وہ عورت آنچل کو اٹھا کر رکھتی بارگاہ میں دعا کرتی، مولا بازید کو مصلی تک پہنچانا میرا کام تھا.
اور دل کی دنیا کو بدلنا تیرا کام ہے. کہیے سبحان اللہ. دل کی دنیا کو بدلنا اب تیرا کام ہے. تو حضرت بازید نے جب پھر فرض نماز ادا کی فجر کی اور دعا مانگا. جب دعا مانگے جیسے نماز پڑھ رہے تھے بیوی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور بازید کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. اور دعا مانگ کر جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت بازید نے اپنے بیوی سے کہا کہ چل اب رونا بند کر, کل سے فجر کی نماز کے لیے میں تجھے جگانے آؤں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کل سے فجر کی نماز کے لیے اب میں تجھے جگانے آؤں گا. اب رونے کی ضرورت نہیں ہے. اب تک تو میں گنہگار تھا لیکن تیری محبت نے مجھے نمازی بنا دیا ہے. تیری محبت نے مجھے عبادت کرنا سکھا دیا ہے. جب دونوں میاں بیوی ایک ہو گئے, نمازی ہو گئے, نیک ہو گئے, تب آپ دیکھیں کہ ان سے جو بچے پیدا ہوئے جن کو دنیا حضرت بابا باہو علیہ رحمہ کے نام سے جانتی ہے, جو اللہ نیک ولی ہے, تو جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اولاد بھی نیک پیدا ہوتا ہے. جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اولاد بھی نیک ہوتا ہے. غوث اعظم کی ماں نیک تھی تبھی تو غوث اعظم اپنے ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن بن گئے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تبھی تو ماں کے کردار سے اولاد کے وجود کا پتہ چلتا ہے. اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا بھی نماز پڑھنے والا ہوگا. اگر ماں سچ بولنے والی ہو تو بیٹا بھی عدل اور انصاف کرنے والا ہوگا حضرت عمر کے جیسا. اگر ماں نیک ہوگی, میری ماں بہنوں سنو, دنیا میں غوث اعظم آئے, میرے آقا آئے, خواجہ غریب نواز آئے, وارث پاک آئے, جتنے کے جتنے بڑے بڑے نبی صحابہ غوث یوسف ابدال آئے, ان کو دنیا میں کسی اور نے پیدا نہیں کیا تھا بلکہ ماں نے ہی پیدا کیا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماں نے ہی پیدا کیا تھا. تو ماں کا جو مقام ہے زمانے میں کسی کا مقام نہیں ہے. میری تقریر سے آپ ایک بات سیکھ لے تو خود اچھا بنے اور دوسروں کو بھی اچھا بنائے. میں نے جو باتیں کہی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو ان باتوں پہ عمل